اللہ نے ایک جگہ فرمایا فصبر ان العاقبۃ للمتقین، صبر کیجئے، یقیناً نتیجہ انجام متقیوں کے حق میں ہوتا ہے۔ آپ دھیان رکھیے، یہ نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں جو کاروبار کرتے ہیں، جو سیاست میں ہے، سب دھیان رکھیں، ہمیشہ سچ بولو۔ ہاں، آپ پھل بیچتے ہو، سچ بولو۔ آپ لین دین کر رہے ہو، ڈیوٹی کر رہے ہو، سچ بولو۔ اپنی غلطی ہے، سچ بول کر قبول کر لو، تھوڑی دیر کے لیے فضیحت ہوگی، لیکن آپ کا سکہ بیٹھے گا ایمانداری کا کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، قدر ہوگی۔ جھوٹ بول کے تھوڑی دیر کا فائدہ اٹھاؤ گے، بعد میں عزت نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انجام متقیوں کے حق میں ہوگا۔ کوئی طاقت ہے، کسی کے پاس پولیس ہے، ایجنسیوں کو اپنے ہاتھ میں کر لیا ہے، الیکشن کمیشن کے ذریعے سے جیت رہے ہیں، یہ ہم بولتے ہیں نا آج کل۔ تو یہ میں اس لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس قسم کی باتوں کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ جو لوگ دھوکہ چھل اس طرح کے راستے اختیار کرتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ کامیابی عارضی ہے، یہ کامیابی مضبوط اور پختہ نہیں ہے، کھوکھلی ہے، لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں ہے۔ یہ جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں، دیکھیے کون عزت کرتا ہے، کون اچھا بولتا ہے۔ تو کامیابی وہ ہے کہ آپ عزت کے ساتھ مضبوطی سے اپنا مقام حاصل کریں، اور یہ کب ہوگا؟ ایمانداری سے، اچھے اخلاق سے، تقوی سے۔ تو اب آپ تقوی اختیار کر رہے ہیں تو شروع میں آپ کو ناکامی لگے گی، ایسا لگے گا کہ جو لوگ غلط ہیں وہ غالب آ رہے ہیں، وہ کامیاب ہو رہے ہیں، آپ ہار رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا والعاقبۃ للمتقین، نتیجہ متقیوں کے حق میں ہوگا ہمیشہ۔ اسی طرح اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے ضمن میں ذکر کیا جب فرعون کے مظالم بہت بڑھ گئے، دوبارہ اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، ظلم کرنا شروع کیا، اور انہوں نے شکوہ شکایت کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا؟ آج مسلمانوں کے حالات ویسے ہی ہیں۔ تو موسیٰ کی اس نصیحت کو دیکھیے جو قرآن نے نقل کیا ہمارے اور آپ کے لیے۔ کہا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، ان الارض للہ، یقیناً پوری زمین، پوری دنیا اللہ کی ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کا حق ہے، اس کی ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، اس زمین کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت، ملکیت عطا کر دیتا ہے۔ اور آخری جملہ ہے والعاقبۃ للمتقین، اور انجام متقیوں کے حق میں ہوگا۔ یہ صبر، استعانت، یہ ساری چیزیں تقوی کی علامتیں ہیں۔ یہ قرآن کی ایسی ہے۔ اور دوسری کہ جو لوگ صبر کریں گے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ دے گا۔ اب یہ ساری آیتیں دماغ میں رکھیے۔ شیخ نے کہا کہ یہ ساری آیتیں وضاحت سے کھل کے یہ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کی مدد تقوی سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو تقوی ضروری ہے۔ اس کے باوجود اتنی واضح قرآن کی یہ آیتیں ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، شیخ نے کہا، میں اپنے الفاظ میں ان کی بات کو نقل کر رہا ہوں، کہ اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ آج بہت سے عجلت پسند یا گہری نظر نہ رکھنے والے یا اللہ کے کلام پر کما حقہ ایمان نہ رکھنے والے جلد باز نوجوان خاص طور سے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتے، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرط رکھی ہے اپنی اس کتاب میں کہ آپ کی مدد کب ملے گی؟ صبر اور تقوی ہوگا۔ تقوی ہوگا تو مدد، تقوی ہوگا تو اللہ کا ساتھ، تقوی ہوگا تو انجام آپ کے حق میں۔ تو یہ لوگ اس شرط کو ماننے کو آج تیار نہیں ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کی زبان پر کہا۔ تو کیسا معاملہ ہوگا کہ اتنے سارے نصوص، قرآن کی آیتیں، بہت سی حدیثیں یہ مضمون بیان کر رہی ہیں، تو وہ شخص اس بات کو کیسے یقین نہیں کرتا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے نزدیک جس کے نزدیک اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کو محبوب بنا دیا اور ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے بھرپور کر دیا، اور وہ نہیں جانتے۔ اگر آپ اور ہم ایمان والے ہیں، آپ کو اب لگتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اللہ اور رسول ہمارے نزدیک محبوب ہے، ان کی اطاعت محبوب ہے، تو ہم یہ بات کیوں نہیں مانتے کہ ہمیں مدد چاہیے؟ تو دنیا کے جو ہم دوسرے طریقے، جھوٹ، دھوکہ، دنیا داری کے دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کے لیے تقوی کی ضرورت ہے۔ ہمیں لاجک، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، لاجک نظر نہیں آتی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس پر ہمارا ایمان ہے، تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ لاجیکل ایسا ہوگا۔ چنانچہ کتنے عاجز ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کی لوگوں میں تقوی پر پرورش نہیں ہوئی۔ آج ہمارے نوجوان اور دوسرے لوگ
جو ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ سیاسی طور سے ہنگامہ آرائی دیکھتے ہیں، دینی تربیت نہیں ہے، تو وہ ہر چیز کو دنیاوی نظر سے اپنی فکر سے دیکھتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے کوئی نتیجہ ہوا، واقعہ ہوا، کہیں ایک ہار ہو گئی، کہیں ایک جیت ہو گئی، اس پر فیصلہ اور عمارت قائم کر لیتے. یہ جلد بازی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، ہاں، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے. کتنے دنوں تک ان کی قوم جو ان کے ساتھ تھی، ان کو فرعون نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے شکایت بھی کی ہماری طرح کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی، قرآن نے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا، آپ کے آنے سے پہلے بھی اے موسیٰ ہم کو تکلیف اور عزت دی گئی، آپ کے آنے کے بعد بھی. آج کل ہم ایسے ہی نوجوان کریں. یہ کون لوگ ہیں جن کی تربیت نہیں ہے، جو قرآن حدیث کو ٹھیک سے پڑھتے اور سمجھتے نہیں ہے، یا پڑھتے سمجھتے تو ان کے دل و دماغ میں وہ مضمون اترتا نہیں ہے. اللہ نے کہا ہدی للمتقین، اللہ نے کہا نصرت اس تقوی سے جڑی ہے، اور تقوی قرآن کے لیے، قرآن جو ہدایت ہے اس کو اختیار کرنے والوں کے لیے. بہرحال جو شخص یہاں جذباتی باتیں کرتے ہیں کہ ہم کو یہ سب کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مارنا چاہیے، جنگ کرنا چاہیے اور فلاں، تربیت ہوئی نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تقوی ہے نہیں، اس کی تربیت نہیں کی، اور آپ سوچتے ہیں کہ ایسا کر کے ہم مسلمانوں کے مسائل حل کر لیں گے. ایسا میں کئی باتیں آ گئی، میں اشارہ کر رہا ہوں. تو یہ جلد بازی ہے. یہ دین کے سلسلے میں لا علمی کی ایک پہچان ہے، اور آج کل اس کی بہت کثرت ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھیے، نوجوانوں میں دیکھیے، نئی نئی تنظیمیں جو بن رہی ہیں، جو جذباتی باتیں کرتے ہیں، پھر مسلمانوں کو ان کے کارناموں کی، ان کے کاموں کی وجہ سے ٹی وی چینل پہ حکومتوں کی طرف سے اور عالمی ایجنسیوں کی طرف سے بدنام کیا جاتا ہے. اس کو عذر بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ ان سے مسلمان دنیا کو خطرہ ہے، خوف ہے، اس لیے ان کو مارا جانا چاہیے. فلسطین پر پورے حملے کے تعلق سے پوری دنیا جانتی ہے کہ ظلم ہے، لیکن اسرائیل ایک رٹ لگاتا ہے کہ یہ ہمارے تحفظ کے لیے ضروری ہے. اگر یہ پنپ گئے، یہ رہ گئے تو ہم نہیں بچیں گے. یہ پھیلاتا ہے وہ. اور ایسی کچھ حرکتیں اب لوگ کیوں مانیں گے؟ تو ایسے کچھ لوگوں کو پیدا کیا جاتا ہے، کچھ تنظیمیں اسرائیل نے بنوائی. حماس کو اسرائیل نے شروع میں اختیار کیا اور کہا کہ تم ایسی ایسی حرکت کرو، تم جب کرو گے تو ہم کہیں گے دیکھو یہ ہمارے لیے خطرہ ہے. یہ استعمال ہوتے ہیں. یہ دینی تربیت کی کمی کی وجہ سے ہے.